اختیار کیا دیکھو. وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ. یہ درخت کے قریب بھی نہیں پھٹکنا. کیا مطلب؟ یعنی وہ پھل نہیں کھانا. اب نہیں کھانا بولے تو شدت سے روکنے کے لیے اللہ نے فرمایا کہ اس کا کھانا تو دور کی بات ہے، قریب ہی مت جاؤ. کیونکہ انسان کی فطرت ہے، قریب گیا تو برابر وہاں منہ مارتا ہے. ایسے جانور ہے نا، اس لیے کھیت والے جو ہوتے ہیں نا اطراف میں باڑ لگا دیتے ہیں. اطراف میں کیوں؟ اس لیے کہ جانور اگر قریب میں پہنچا منہ ضرور مارتا ہے. یہ فطرت ہے انسان کی بھی جانور کی بھی. اس لیے اللہ نے کسی چیز کو شدت سے منع کیا تو یہ طرز اختیار فرمایا ہے. قرآن میں کئی جگہ پہ کئی چیزوں کے سلسلے میں یہ طرز اختیار کیا گیا ہے. وَلَا تَقْرَبَا، قریب ہی مت جاؤ. تو یہاں بھی وہی طرز اختیار کیا. وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ، یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ. ناجائز تصرف نہ کرو، ناجائز طور پہ مت کھاؤ. یہ مال کہ تم نگران ہو، مالک نہیں ہو، لہذا یہ امانت ہے، اس میں خیانت مت کرو. وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ، یتیم کسے کہتے ہیں؟ دیکھو، یتیم کہتے ہیں وہ نابالغ بچہ یا بچی جس کے والد کا انتقال ہو گیا. وہ نابالغ بچہ یا بچی جس کے والد کا انتقال ہو گیا اسے کہیں گے یتیم. یہ انسانوں میں یتیم ہے. جانوروں میں یتیم کسے کہیں گے؟ جس کی ماں کا انتقال ہو گیا. فرق ہے. انسانوں میں یتیم وہ ہے جس کے باپ کا انتقال ہو گیا. جانوروں میں یتیم وہ ہے جس کی ماں کا انتقال ہو گیا. بات سمجھ میں؟ اچھا، ہم نے جیسے کہا یتیم وہ نابالغ ہے جس کے والد کا انتقال ہو گیا. جب وہ بچہ بالغ ہو جائے، وہ بچی بالغ ہو جائے، یتیمی ختم ہو جاتی. اب وہ یتیم نہیں رہتے. ایک بات سمجھ میں؟ یتیمی کب تک ہے؟ نابالغ. ورنہ کتنے عمر رسیدہ ہیں یہ سب یتیمات ہوں گے. نہیں جی، اماں ہے نا بابا ہے، جتنے عمر رسیدہ لوگ ہیں ابھی میں کیا یتیمی سے کیا؟ نہ، یتیمی نابالغ تک ہے. بالغ ہو جائیں یتیمی ختم ہو جاتی ہے. لیکن ایک حدیث پاک میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یتیم بچی کے نکاح کے سلسلے میں آپ نے ترغیب دی کہ یتیمہ کا نکاح کرو. اگر اس کے والد ہوتے اپنی بچی کا جیسے کرتے، سرپرستوں کو حضور حکم دے رہے ہیں تم بھی یتیم بچی کا نکاح اس طرح سے کر دیا کرو کہ اسے اماں بابا کے نہ ہونے کا احساس نہ ہو. محدثین فرماتے ہیں کہ جب نکاح ہو رہا تو انہیں جو ہے بالغ نہیں ہوں نا، پھر یتیم کیسے کرنا؟ بات سمجھ میں؟ تو یہاں کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو اس کی یتیمی یاد دلا کر اس کی ضعیفی اور کمزوری اور قابل رحم ہونے کی طرف اشارہ فرمایا کہ وہ قابل رحم ہے. اچھا، تو یتیم چاہے بچہ ہو یا بچی ہو، جب بالغ ہو جائیں یتیمی ختم ہو جاتی. اب وہ مستقل
سماج کا ایک ذمہ دار فرد بن جاتے ہیں، مکلف ہو جاتے ہیں شریعت مطہرہ کے۔ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ، لیکن بہترین طریقے سے تم قریب جا سکتے ہو۔ کیا ہے وہ بہترین طریقہ؟ یتیم کے مال کے پاس جانے کا کیا طریقہ ہے؟ یاد رکھو، ایک تو یہ صورت ہے کہ یتیم کا مال تو ہے، اب اس کے بالغ ہونے تک مال جتنا اتنا ہی رہے گا۔ اگر کوئی سرپرست یہ چاہے یہ مال کو میں تجارت میں لگا دوں تو تجارت کی وجہ سے یہ مال بڑھے گا، نیت صاف ہے اس کی۔ وہ یہ سوچا ہے کہ یہ مال اگر ایسی بیلنس رہے گا تو جتنا ہے اتنا ہی رہے گا، یتیم کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو سرپرست اگر یہ خیال کرے کہ اس مال کو میں تجارت میں لگا دوں تو اس کا مال بڑھے گا، ترقی کرے گا، زیادہ ہو جائے گا، جب یہ بالغ ہو جائے گا اس کا مال اس کو حوالے کیا جائے گا۔ تو یہ ہے نیک نیتی، یتیم کے مال کی ترقی کی اگر نیت سے اس کو تجارت میں لگا رہا ہے تو یہ درست ہے، اس کو کرنا ہے۔ الا باللتی ہی احسن، یتیم کے مال کے قریب مت جاؤ، مگر ہاں اس طریقے پر جا سکتے ہو، استعمال کر سکتے ہو جو بہتر ہے، یعنی اس کی ترقی تمہارا مقصد ہے۔ اچھا، ایک دوسری صورت یہ ہے کہ یتیم جو بچہ ہے اللہ نے فرمایا اس کے مال کے قریب مت جاؤ۔ اب اس کو کھلانا پلانا تو ہے، اب وہ کیسے کریں گے؟ اس کے مال میں سے کھلانا ہے۔ اب جو ہے یتیم بچے کے لیے پکا کے رکھا، ایک جو ہے 100 کلو چاول پکایا، اب بچہ کبھی زیادہ کھاتا کبھی نہیں کھاتا، کھایا تو اچھا ہے، نہیں کھایا تو باقی رہ گیا۔ اب انہیں تو نہیں کھا سکتا سرپرست، لہذا وہ صبح سڑ جائے گا، سڑنے کے بعد اٹھا کے پھینک دینا پڑے گا۔ اب پھینک جو دیا ہے وہ کس کا مال ضائع ہوا؟ یتیم کا ہی ہوا، ای بات سمجھ میں۔ اگر الگ سے ان کا کھانا وغیرہ کر دے تو پھر یتیم بچہ کبھی کھاتا ہے کبھی نہیں کھاتا، اس کا مال یوں ہی رہ جاتا ہے۔ کھانا پکایا تھا رات میں، بچہ نہیں کھایا، سو گیا، اور صبح ویسی رہا، خراب ہو گیا۔ اب خراب تو نہیں کھلا سکتے، خود بھی شام میں نہیں کھا سکتے اس کے مال میں سے، تو صبح تو وہ ویسٹ ہو جائے گا۔ کس کا مال ضائع ہوا؟ یتیم کا نقصان ہوا۔ اللہ نے فرمایا اس سے بہتر جو طریقہ ہے وہ اختیار کرو۔ کیا طریقہ ہے؟ کہ یتیم کے بارے میں اندازہ کرو کہ کتنا کھاتا ہے، 1-2 دن میں جو ہے معلوم ہو جاتا ہے کتنا کھا سکتا ہے، اتنا اپنے آٹے میں اپنے چاول میں ملا لو اور مشترکہ طور سے پکا لو، یہ بات سمجھ میں، تاکہ وہ ضائع نہ ہو، نیت صحیح ہو، کھانے کی نیت نہ ہو، اس کو ضائع ہونے سے بچانے کی نیت ہو۔ اللہ نے اسی کو فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، یتیم کے مال کے قریب مت جاؤ، لیکن جو بہتر طریقہ ہے یتیم کے مال کو ضائع ہونے سے بچانے کے جتنے طریقے ہیں وہ احسن میں آ گئے اور بہتر طریقے ہیں، اس طرح سے کرو۔ تیسری صورت اللہ نے فرمایا کہ مال یتیم کے قریب نہ جاؤ، اس کو کھاؤ مت۔ یہ حکم کس کے لیے ہے؟ مالدار کے لیے حکم ہے۔ یہ مالدار جو ہے سرپرست یتیم کے مال کو ہاتھ نہ لگائے، لیکن اگر سرپرست غریب ہے
ہاں جی، غریب ہے، اب اس کے پاس اتنا کچھ نہیں ہے کہ اپنا پیٹ بھی بھر سکے اور یتیم کو جو ہے اس کے مال میں سے کھلا سکے. اگر یہ دوسری طرف متوجہ ہو جائیں گا تو یتیم کا نقصان ہو جائے گا، اس کا کون دیکھ ریکھ کرے گا؟ اللہ نے اجازت دی. اگر مالدار ہے تو یتیم کے مال کو کھانا درست نہیں، اور اگر غریب ہے کھا سکتا ہے. یتیم کے مال میں سے غریب سرپرست کھا سکتا ہے اپنے حق الخدمت کے اعتبار سے، گویا خدمت کا معاوضہ لے رہا ہے. یوں سمجھو، یتیم کی خدمت کرنے کا گویا معاوضہ لے رہا ہے، لیکن زیادہ نہیں کھانا، تل بھن کے نہیں کھانا، 65 بنا کے نہیں کھانا. اللہ اجازت دیا تو ہو تل بھن کے کھا رہا، نہ. جیسے مجبوری میں اللہ تعالیٰ نے ایک حکم دیا، اگر کوئی اتنا بھوکا ہے، حلال غذا نہیں ہے اور مرنے کے قریب ہے فاقے سے، اللہ نے اجازت دی اگر مردار جانور ہے اس میں سے کھا سکتا ہے. کتنا کھانا؟ غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ. غیر باغ، مزے لے کر نہ کھائے تل بھن کے، کیونکہ مجبوری میں جو ہے بس جیسا ملا سادہ سمپل کھا لینا. اب اجازت ملی بلکہ مردار کا گوشت تل بھن کے کھا رہا نہ. اللہ نے فرمایا غیر باغ، یہ جو ہے سرکشی کرتے ہوئے نہیں، بلکہ وقت ضرورت کھا، حلال روزی کے تلاش میں نکل. ولا دن، اور جتنی ضرورت ہے اتنا ہی کھا، حلق تک مت کھا. اللہ اجازت دیا تیسرے حکم تک کھا رہا نہ. یہ ایمرجنسی کے حکم ہے، یہ بات سمجھ میں؟ یہ نارمل حکم نہیں ہے. مردار کھانے کا جو حکم دیا جا رہا ہے نا، اس شخص کو جو فاقے سے اور موت کے قریب ہو گیا، اگر کھانا نہ ملے مر جائے گا، تو اللہ تعالیٰ نے 2 شرطیں لگا کے اجازت دے دی. ایک شرط تو یہ مزے لے کر نہ کھائے، اور دوسری شرط یہ ہے تیسرے حکم تک نہ کھائے. غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ. کھا لیا تو کوئی گناہ نہیں، اجازت ہے، لیکن اس کے بعد حلال روزی کی تلاش میں. تو جتنی ضرورت ہے اتنا ہی کھانے کی اجازت ہے وہاں پر. یتیم کا سرپرست اگر غریب آدمی ہے تو اس میں سے اپنی خدمت کے معاوضے کے طور پر کھا سکتا ہے. آگے جہاں احکامات آئیں گے اللہ نے وہاں تفصیلات بیان کی ہے، وہاں ہم تفصیلات بیان کریں گے. تو اس سے اجازت ہے. یہ تیسری صورت ہے. یتیم کا سرپرست غریب ہے، مفلس ہے، اپنے خدمت کا عوض سمجھ کر یتیم کے مال میں سے کھانا چاہے، ضرورت کے مطابق کھا سکتا ہے، اس پر کوئی حرج نہیں ہے. اس کو فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ. اور مت قریب جاؤ تم یتیم کے مال کے مگر اس طریقے سے جو بہتر ہو. بہتر کے سلسلے میں ہم نے 3 طریقے بیان کیے، یاد رکھے نہیں رکھے؟ ہاں اچھا. پھر یہ یتیم کے مال کی نگرانی کب تک کرتا رہے؟ حتیٰ یبلغ اشدہ، یہاں تک کہ وہ یتیم اپنی جوانی کی عمر کو پہنچ جائے. تو ان کی جائیداد ان کو منتقل کر دو، ان کا بینک بیلنس ان کو منتقل کر دو،
اب تمہارا حق نہیں ہے. یہ کون سی عمر ہے یہ جس میں واپس کیا جائے گا؟ کم سے کم عمر 15 سال کی. 15 سال میں اتنا شعور آ جاتا ہے کہ نفع نقصان کو وہ جان سکتا ہے. اچھا، اور زیادہ سے زیادہ 18 سال کی عمر ہے کہ اس پیریڈ میں یتیم کو اس کا مال، اس کی جائیداد، بینک بیلنس اس کو واپس کرنا چاہیے. آئی بات سمجھ میں؟ حتی یبلغ اشدہ. اس کے بعد سنو حدیث پاک. مسلم شریف کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ میں تجھے بہت کمزور دیکھ رہا ہوں اور تیرے لیے وہی پسند کرتا ہوں جو خود اپنے لیے چاہتا ہوں. خبردار، کبھی 2 شخصوں کا والی نہ بننا، یعنی کسی کے سرپرست مت بنو. بہت بڑی پکڑ ہے قیامت کے دن. اب لوگ مرتے میں صدر بنتوں تو صدر بن. لڑایا کرتے، رجسٹر لیں گے، بھاگ جاتے، کوٹ کچہریاں اوقات پتہ نہیں کی. حضور نے فرمایا 2 آدمی کا بھی متولی مت بن، کسی کا والی مت بن. بہت بڑی ذمہ داری ہے یہ. بات سمجھ، بچو اس سے، عہدوں سے بچو. ہاں، اگر کوئی اہل نہ ہو اور تم اہل ہو تو پھر تم اپنے آپ کو پیش کر سکتے ہو. بھائی نااہلوں کے ہاتھ میں جانے سے وہ چیز ضائع ہونے کا اندیشہ ہے تو پھر تم کسی چیز کے والی بن سکتے ہو، اس کے نگران ذمہ دار بن سکتے ہو. جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا کہ بادشاہ نے خواب دیکھا. کیا خواب دیکھا؟ 7 گائیں موٹی، 7 گائیں دبلی، 7 بالیاں ہری، 7 بالیاں خشک. خواب میں دیکھا دبلی گایاں موٹے گائے کو کھا گئی. پریشان ہو گیا، درباریوں سے پوچھا کہ درباریوں میں نے یہ خواب دیکھا، عجیب خواب، بڑا ڈراؤنا، کہ موٹی گایاں دبلے کو کھا گئی. یہ سمجھ میں آتا ہے، دبلی گائے موٹی گائے کو کھا گئی، یہ سمجھ میں نہیں آ رہا. اور خشک بالیاں ہری بالیوں کو ختم کر دی، یہ سمجھ میں نہیں آ رہا. تو بعض درباریوں نے کہا اضغاث احلام، بادشاہ یہ پریشان کن خوابہ نہیں ہے، خود کھا لیے تو خوابہ بہت دکھتے ہیں. یہ پریشان کن خوابہ ہیں، چھوڑ دے کوئی حقیقت نہیں. لیکن ان میں جو سمجھدار لوگ تھے انہوں نے اعتراف کیا وَمَا كُنَّا بِتَعْوِيلِ الْأَحْلَامِ بِعَالِمِينَ. سچی بات تو یہ ہے خواب کی تعبیر دینا ہمیں نہیں آتا. کیا مطلب ہے ہمارے کو سمجھ میں نہیں آ رہا. تو بادشاہ کا جو ساتھی تھا اس نے کہا بادشاہ ذرا ٹھہرو، ایک آدمی میں پہچانتا ہوں، جیل میں ہے، بہت بڑا عالم ہے، وہ ذرا انتظار کرو، میں اس کو جا کے خواب کی تعبیر پوچھ کے آتا ہوں. بادشاہ نے کہا اچھا، ہمارے ملک میں اتنا بڑا عالم اور انہیں جیل میں، اس کا مطلب یہ ہر زمانے میں رہیے. آج اٹھا رہے ڈالے نا داڑھی جبا، عالم صاحب ہے، چل اندر. قصور کیا ہے؟ وہ کچھ نہیں، وہ ہم بولتے بھی نہیں، لکھتے بھی نہیں، قلم بھی نہیں، قانون قاعدہ نہیں. یہ تو ہماری قسمت میں پہلے سے ہے. خیر، تو اس ساقی نے کہا بادشاہ
اتنا بڑا عالم ہے جی، جیل